اب میں ادب و احترام کے ساتھ جناب خاور نقی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، اپنا صدارتی یہ فیض جو ہمارے درمیان جاری ہے، فیض کا ایک دریا جو جاری ہے، یہ فیض کا اس کا سرچشمہ ہے مرکز العلوم، اس لیے کہ جب میرے والد محترم اور مولانا سید سراج الساجدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید زین العابدین، ان دونوں حضرات نے مل کر، ان دونوں نے دوش بدوش چل کر بزم قائم کی گلشن ادب، اور اس میں مولانا سید نور الہدیٰ قائد صاحب پھر شامل ہو گئے، آگے چل کر سید کوکب الحامدین، پھر اس کے بعد ہماری ذہنی پرورش کی سید شہاب المتقین بسمل صاحب جو ابھی باحیات ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہرحال ابھی جو یہ تحریک چلی ہے، سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اردو پڑھیں اور اردو لکھیں، جن کے اندر کریٹیو مائنڈ جو یعنی کہ تخلیقی قوت، کچھ لکھنے کی جن کے اندر قوت ہے، یا کچھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں، لکھ کر اپنے اطراف جو علماء کرام ہوں یا کوئی بھی جانب ان کو دکھائیں، ان سے اصلاح کروائیں، ٹھیک کروائیں، لکھنے کا سلسلے کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے، اور ہمارے اس مقصد میں جناب مولانا زعیم الاسلام زعیم صاحب جو ہمارے رفیق کار ہیں، مولانا اصغر حسین صاحب، اور میرے دیرینہ رفیق سید احمد فرحان ہمارے دوش بدوش ہیں، اور یہ کاروائی انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، شعر مستند تھی اس لیے طرز بیاں کاٹی گئی، مستند تھی اس لیے طرز بیاں کاٹی گئی، جھوٹ کی مقراض سے سچ کی زباں کاٹی گئی، جھوٹ کی مقراض سے سچ کی زباں کاٹی گئی، مستند تھی اس لیے طرز بیاں کاٹی گئی، جھوٹ کی مقراض سے سچ کی زباں کاٹی گئی۔ اور وہ ملعون جس کا ہمارے عزیزم من کے عزیز جان کہیے قمر الاسلام صاحب نے ذکر کیا تھا، وہ فرانس والا ملعون، تو کارٹون کی اشاعت کی اجازت دے دی، پورے عالم اسلام میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور ہمارے جوان جن کے دلوں میں ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، یہ کوئی ریاکاری دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال شعر ملاحظہ فرمائیے، فرانس کو سامنے رکھیے، شمشیر عشق چمکے گی، عشق کی تلوار چمکے گی، شمشیر عشق چمکے گی گردن کٹائے گا، ناموس مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا، شمشیر عشق چمکے گی گردن کٹائے گا، ناموس مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا، ملت کے نوجوان کرشمے دکھائیں گے، ملت کے نوجوان کرشمے دکھائیں گے، ایک انقلاب سارے زمانے پہ چھائے گا، ایک انقلاب ملت کے نوجوان کرشمے دکھائیں گے، ایک انقلاب سارے زمانے پہ چھائے گا۔ دو تین شعر اور سن لیجئے۔ درد کا کاروبار کرتے ہیں، درد کا کاروبار کرتے ہیں، تیر سینے کے پار کرتے ہیں، درد کا کاروبار کرتے ہیں، تیر سینے سے پار کرتے ہیں، جن کو گنتی کی کچھ نہیں شد بدھ،
جن کو گنتی کی کچھ نہیں شدھ بدھ وہ ستارے شمار کرتے ہیں، وہ ستارے جن کو گنتی کی کچھ نہیں شدھ بدھ وہ ستارے شمار کرتے ہیں۔ اسلاف اپنے کیا ہی عجب شہ سوار تھے، بفرے سمندروں کی طرح بے قرار تھے۔ اسلاف اپنے کیا ہی عجب شہ سوار تھے، بفرے سمندروں کی طرح بے قرار تھے۔ پیشانیوں پہ ان کی فرشتوں کا نور تھا، پیشانیوں پہ ان کی فرشتوں کا نور تھا۔ وہ لوگ اے نقیب تہجد گزار تھے، وہ لوگ اے نقیب۔ اسلاف اپنے کیا ہی عجب شہ سوار تھے، بفرے سمندروں کی طرح بے قرار تھے۔ پیشانیوں پہ ان کی فرشتوں کا نور تھا، وہ لوگ اے نقیب تہجد گزار تھے۔ بس اتنی، شکریہ۔ اندھیرے میں یہاں تقدیر کے جگنو چمکتے ہیں، اندھیرے میں یہاں تقدیر کے جگنو چمکتے ہیں، مگر سورج نکلتے ہی مقدر ڈوب جاتا ہے۔ اندھیرے میں یہاں تقدیر کے جگنو چمکتے ہیں، مگر سورج نکلتے ہی مقدر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی میں غرق ہوتا ہوں، غور کیجئے گا، کبھی میں غرق ہوتا ہوں بہت چھوٹے سے قطرے میں، کبھی میں غرق ہوتا ہوں بہت چھوٹے سے قطرے میں، کبھی مجھ میں بڑا سا ایک سمندر ڈوب جاتا ہے۔